بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے DHO غزر ڈاکٹر ہدایت علی صاحب. ظاہری بات ہے کچھ دن آپ لوگوں نے پہلے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا اور مختلف پیجز پہ آپ نے دیکھا اسپیشلی غزر میں اور خاص کر یاسین میں صحت کے حوالے سے طرح طرح کے یہاں پہ سوالات جنم لیے جا رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ہم براہ راست ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو مجموعی طور پہ کیا کیا ان کے پاس اختیارات ہے اور کیا کیا یہ کرنے جا رہے ہیں, پبلک کے لیے کیا کیا فیسلٹیز دے رہے ہیں, تو یہ ہمیں بتا دیں گے. سر سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ یاسین کا آپ دورہ کر رہے ہیں تو کس سلسلے میں کر رہے ہیں, آپ پبلک کو آپ آج کیا دینے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ بول نیوز کا. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ آپ کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے, کہ یہ میرا پہلا کوئی وزٹ نہیں ہے کہ میں تو ہر ویکلی یا ہر 10 دن کے بعد جو ہے نا پورا اس ایریا کا وزٹ کرتا رہتا ہوں. مجھے اس ڈسٹرکٹ میں آئے ہوئے 6 مہینے ابھی ہوئے ہیں. جب میں نے شروع میں وزٹ کیا تو کچھ چیزیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہ چیزیں جو ہاسپٹل لیول پہ یہ ہونی چاہیے, ڈسپنسری لیول پہ کیا ہونی چاہیے, اس حوالے سے میں جو کام کر رہا ہوں. تو آج جو یہاں آنے کا مقصد ہے طاؤس ہاسپٹل میں, یہ ہمارا اس پورا یاسین ویلی کا جو بڑا سیٹ اپ ہے, 10 بیڈ کا ہاسپٹل ہے. تو یہاں پہ جو میں نے کمی فیل کی شروع پہلے وزٹ میں آ کے, تو وہ یہاں ایمرجنسی کا تھا. کیونکہ ہمارے پاس یہاں ایڈمیشنز ہوتی ہیں پیشنٹ, لیکن اتنے زیادہ نہیں ہوتے کیونکہ یہاں اسپیشلسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. کہ ایڈمیشنز زیادہ تر گاکو, گلگت وہاں کو پریفر کرتے ہیں لوگ. تو یہاں پہ مین جو مسئلہ تھا وہ ایمرجنسی سیٹ اپ کا تھا, کیونکہ ایمرجنسی کی کوئی ایسی سیٹ اپ یہاں پہ ایسا سیٹ اپ نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سہولیات پہنچا سکتے تھے. تو اس پہ میں نے جنوری میں آ کے جو ہے میں نے دیکھا کہ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے ایمرجنسی میں. تو اس حوالے سے وہ میں نے اپنے سیکرٹری سے اس کیس کو ٹیک اپ کیا, جس پہ انہوں نے, سیکرٹری صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا بجٹ دیا, جس کے بیس پہ ہم نے وہ سامان جو ہے وہ منگوایا تھا. تو وہ آج سامان پہنچا ہے. تو میرا یہاں آج آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا یہاں انسٹال کرتے ہیں سامان کو جو ایمرجنسی کا ہے, تاکہ کل سے جو ہے انشاءاللہ لوگوں کو ایمرجنسی کی بہتر سہولیات مہیا ہو سکیں. ٹھیک سر, اس سے پہلے ہوا یہ کہ یہاں پہ جو ایمرجنسی کی سہولیات تھی وہ ناقص تھی, یہاں پہ نہیں تھی, اور پبلک کا بھی ایک پرسیپشن ہے یہ باہر بھی. تو آپ سمجھتے ہیں آج کے بعد, آج آپ افتتاح کر کے جائیں گے, اس کے بعد انشاءاللہ سے یاسین کے جتنے بھی یہاں پہ جو عوام میں جو ہے پیشنٹس ہیں ان کے ایمرجنسی کے ٹریٹمنٹ یہی ہوں گے انشاءاللہ. مجھے یقین ہے, مجھے امید ہے کہ میرے جو سٹاف یہاں ڈپیوٹ ہیں وہ جو آج ہم ایمرجنسی چیزیں انسٹال کرنے جا رہے ہیں, وہ ان کے انسٹالیشن کے بعد انشاءاللہ جو بیسک نیڈ ہے ایمرجنسی کی وہ پوری یہاں سے جو ہے نا وہ دستیاب ہوگی سہولیات. سر آپ ساتھ ساتھ اسٹاف بھی ہائر کریں گے یا انہی اسٹاف سے ہی آپ ایمرجنسی کے کام لیں گے آپ؟ نہیں, فی الحال تو ہم ہائر کوئی نہیں کر رہے ہیں. یہی اسٹاف ہمارے آلریڈی اسٹاف اس 10 بیڈ کے جو اسٹاف ہیں وہ یہاں اپوائنٹڈ ہیں. تو انہی سے جو انسٹرومنٹ کم تھے ایمرجنسی میں, جو ایکوپمنٹس نہیں تھے, وہ ہم نے آج انسٹال کیے ہیں. تو اسٹاف یہی ہوں گے, کوئی نہیں کر. سر میڈیسن کا بڑا ایشو یہاں پہ اس ہاسپٹل میں, پبلک کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے کہ اب میڈیسن کا نہیں پتہ. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ میڈیسن تو یہاں پہ آتا ہے لیکن یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کا کچھ شاید طریقہ کار سے نہیں ہے, اور یہاں کے اسٹاف کا کہنا ہے کہ میڈیسن پورا ہمارے پاس نہیں آتی, شاید 50% آتی ہے, کچھ باہر سے لینا پڑے گا. تو اس کی کلیئرفیکیشن کیجیے گا کہ میڈیسن کے کیا پروسیس ہے. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ 50% آتی ہے یا پوری نہیں آتی ہے. وہ تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ جتنا جو ہمارے DDO یاسین کے جو بھی بجٹ ان کا ہے وہ پورا جب سے میں آیا ہوں, پہلے کا مجھے نہیں پتہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا. جنوری سے آن ورڈ جو ہے جتنا ان کا میڈیسن کا پروکیورمنٹ کا جو بجٹ ہے وہ ہم یہیں پہ ہی دے رہے ہیں, یہیں سے ہی آرڈرز پلیس ہو رہے ہیں میڈیسن کے. اور وہ میڈیسن براہ راست DHO آفس میں نہیں اترتی. جنوری سے آن ورڈ وہ میڈیسن ساری جو اس یاسین DDO کی ہے وہ ساری میڈیسن جو ہے نا ہم یہیں پہ اتار رہے ہیں. ساری میڈیسن ڈائریکٹ یہیں پہ آ رہی ہے. کوئی 50% یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے میڈیسن کہیں اور ہم پہلے اتاریں اس کے بعد یہاں ڈسٹریبیوٹ کریں, ایسا نہیں ہے. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو میڈیسن ہے وہ بالکل 100% یہاں پر آتی ہے. تو آج کے بعد سر آپ یہ انشور کریں گے, آپ انکوائری بھی کریں گے اندرونی طور پہ اپنے ڈپارٹمنٹل کہ یہ ڈسٹریبیوشن 100% کیوں نہیں ہوتی ہے؟
میرے خیال میں اس میں ڈسٹریبیوشن 100% ہوتی ہے، انکوائری والی کوئی بات نہیں ہے میں جو سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک میکینزم ہے ڈسٹریبیوشن کا. ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جنوری سے آن ورڈ. منتھلی کنزمپشن کا ایک ہمارا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس کو، کیونکہ ہم ہر ہیلتھ فیسلٹی کو میڈیسن دیتے ہیں ان کی ڈیمانڈ کے بیس پہ، جو ان کی نیڈ ہوتی ہے اس بیس پہ ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں. اس کے لیے ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کنزمپشن فارم بنایا ہوا ہے کہ فرض کریں ایک ڈسپنسری جو فرسٹ ایڈ پوسٹ ہے اس کی اتنی نیڈ نہیں ہوتی جتنا 10 بیڈ ہاسپٹل کی نیڈ ہو. اس کے لیے ہم جو میڈیسن دیتے ہیں مہینے کے اینڈ میں ہم ان سے کنزمپشن رپورٹ مانگتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے اس کو پیرسٹامول ٹیبلٹس پچھلے مہینے میں ان کو 500 دے دیے، نیکسٹ منتھ میں وہ ہمیں ریٹرن کریں گے کہ جی وہ کنزمپشن رپورٹ میں کہ ان کے پاس کتنا سٹاک موجود ہے. اگر 500 میں سے ان کے پاس فرض کریں 200 ان کے کنزیوم ہو گئے، 300 ان کے پاس سٹاک ہے، تو اٹس مین کہ ان کی منتھلی کنزمپشن 200 کی ہے، 300 ہے، تو نیکسٹ منتھ میں ہم ان کو پیرسٹامول نہیں دیں گے. اس کی بجائے جو میڈیسن ان کے پاس نہیں ہوگی جو کنزمپشن میں ہمیں وہ مینشن کریں گے وہی میڈیسن ہم ان کو دے دیتے ہیں. لیکن اس میں کوئی ڈسٹریبیوشن کا بھی یہ نہیں ہے کیونکہ ایک ڈسپنسری کو میڈیسن زیادہ مل رہی ہے کو کم مل رہی ہے، یہ والا سین ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے میکینزم طے کیا ہوا ہے. کنزمپشن جو فارم ہوتا ہے رپورٹ اسی حساب سے جو ہے نا ہم ان کو میڈیسن دے دیتے ہیں. سر تو یہ تصور آپ کیسے ظاہر کریں گے، کیونکہ یہاں کے جو لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میڈیسن نہیں مل رہی ہاسپٹل سے، ہمیں پرچی دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر سے لے لیں. تو آپ آج کے بعد یہ انشور کریں گے اسٹاف سے کہ 100% مریضوں کو میڈیسن دیا جائے؟ اس میں ایک چیز یہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، 100% جو میڈیسن ہے ابھی وہ تو پورے آپ کو ایڈوانس کنٹریز میں بھی جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے کہ 100% میڈیسن جو ہے ہاسپٹل سے ہی ملے. خود آج کل آپ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہی ہے. تو ہماری کوشش یہی کہ جو بیسک جو میڈیسنس ہیں وہ 100% ہمارے ہاسپٹل سے اویلیبل ہوں یا ڈسپنسری سے ملیں. لیکن 100% جو ہے نا یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ 100% جو ہے وہ میڈیسن کہیں بھی جو ہے ہاسپٹل یا ڈسپنسری سے ملتی ہو. لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں عوام سے کہ جو میڈیسن ہمارے پاس ہے اس کی ڈسٹریبیوشن بالکل ایکولی ہوگی، 100% فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی. اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہو تو ضرور ہمارا آفس ہر وقت کھلا ہے، عوام کے لیے ہمیں بتا دیں. لیکن الحمدللہ میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ابھی تک مجھے کوئی کمپلین ایسی نہیں ملی ہے کہ جی ہمیں دوائی نہیں ملی، کہیں کچھ ہو. آپ لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں جہاں آپ کہیں ہم ساتھ وزٹ بھی کریں گے، میڈیا کے ساتھ ہم جانے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے سر. مجموعی طور پر اگر ہم یاسین کی ہیلتھ کی بات کریں گے جس میں تھویک بھی شامل ہے، ہندور بھی شامل ہے، یاسین اور یہ یاسین سینٹر بھی شامل ہے، تو تھوڑا خستہ حال ہے ہاسپٹلز میں، فیسلٹیز نہیں ہے. اچھا اندر اسٹاف کا مسئلہ ہے، پھر یہ میڈیسن بھی ایشو ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. تو ان فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیا ان میں کچھ بہتری آئیں گی یا اسی سے ہم گزارا کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یاسین جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہمارا سول ہاسپٹل ہے اس پورے ویلی کے لیے. اب آپ کو پتہ ہے یہی ہاسپٹل ابھی اپ گریڈ ہو کے 30 بیڈ کا کام شروع ہو چکا ہے. تو باقی یاسین میں اب آپ بتائیں اس ہاسپٹل کے 3 کلومیٹر آگے سینٹر یاسین میں ڈسپنسری ہے، یا وہاں سے 2 کلومیٹر کے بعد آپ کو منیج میں ڈسپنسری ملے گی. اس کے آگے 3 کلومیٹر پر آپ کو گندائی میں ایک کلاس ڈسپنسری ہے. اس کے آگے 1.5 کلومیٹر پہ جائیں گے تو دھمل گنج میں آپ کو سیٹ اپ ملے گا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ سیٹ اپ جو ہے جو سہولیات ہیں وہ ناکافی ہیں، کیونکہ ہر 1.5-2 کلومیٹر پہ یہاں پہ آپ کا ایک کلاس سندھی میں ساتھ ہی 2-3 کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے، وہاں پہ آپ کی ڈسپنسری ایک کلاس موجود ہے. اس کے ساتھ آپ 4-5 کلومیٹر جائیں آپ کو برکلتی میں ڈسپنسری ہے، ساتھ جو ہے ہندور میں ایک کلاس ڈسپنسری ہے. اسی طرح آپ اندر تھوئی میں جائیں، تھوئی کا جو مین تھوئی میں ہماری ایک کلاس ایمو بیس ڈسپنسری موجود ہے، اس کے ساتھ دوسری ڈسپنسریاں بھی موجود ہیں. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے. میں تو مطمئن ہوں کہ لوگوں کو جو سہولیات اس لیول کی ملنی چاہیے، ایف اے پی لیول کی، ڈسپنسری لیول کی، وہ الحمدللہ وہاں پہ میسر ہیں. اگر دوائی کا کوئی ایشو ہے پبلک کو ہے تو ضرور آ کے DHO آفس میں ہم سے وہ کر لیں. جہاں کمی ڈیفینیٹلی 100% پرفیکشن کہیں بھی جو ہے نا آپ کو امریکہ میں بھی شاید نہیں ملتی ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے.
کیونکہ عوام میں ہم بھی اسی علاقے کے لوکل ہیں، رہنے والے ہیں، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، ان کے مسائل کا بھی پتہ ہے. تو ڈیفینیٹلی کوئی کمی بیشی ہوگی، ہو سکتی ہے، انسان ہے، تو وہ ہمیں بتا دیں، آپ بتا دیں. آپ میڈیا والوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہم سے شیئر کر لیں. تو جہاں بھی ڈیفیشنسی ہوگی ہم اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر. ناظرین، مجموعی طور پہ ہمارا یہاں پہ میڈیکل کا یعنی میڈیسن کا خاص کر بہت ایشور ہوتا ہے. وہ سر نے آپ کو انشور کرایا کہ بہت سے شاید کم چیز شاید آپ کو نہ ملے، باقی چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گے نا سر؟ ایسے ہی نا سر؟ باقی یہ کہ اسٹاف کا ایشور ہوتا ہے، اسٹاف کا بھی سر نے انشور کرایا کہ وہ ہر وقت اویلیبل ہوں گے آپ کے پاس، اور آپ کو فرسٹ ایڈ جو بھی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ کہ سر کا بقول سر کا کہ جو ہمارے پاس ایمرجنسی کے جو ظاہری بات ہے بڑا مسئلہ تھا، تو یہ تو ہم مشکور ہیں کہ سر کا آج یہ افتتاح کرنے جا رہے ہیں. یاسین کے عوام کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے. باقی اس کے علاوہ ظاہری بات تحفظات ہوں گے آپ کے، اور بھی اگر کوئی مسائل آپ کے علم ہے تو آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور بقول سر کے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں، تو آپ ان کو رپورٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.